وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ذی الحجہ کا ایام شروع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں دو عبادتیں ایسی رکھی ہیں کہ وہ عبادتیں انہی تاریخوں میں ادا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں. یعنی یہ دو عبادتیں وہ ہیں کسی اور مقام پر نہیں ادا کی جا سکتی، کسی اور دنوں میں ادا نہیں کی جا سکتی ہیں. انہی ایام میں ادا کی جائے گی. اس کے لیے اللہ نے جگہ کو بھی مخصوص کر دیا، مکان کو بھی مخصوص کر دیا کہ اس جگہ ادا کی جائے گی اور ان دنوں میں کی جائے گی. ان میں سے پہلی عبادت حج ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے دن بھی متعین کر دیے، جگہ بھی متعین فرما دی. بھئی نماز ہے چھوٹ گئی دوسرے وقت پڑھ لو، مسجد میں چھوٹ گئی گھر بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو وہیں جا کر ادا کرنا ہے. جو مقامات مقدسہ ہیں آپ کا حج عرفات ہی میں جا کر ہوگا اور 9 ذی الحجہ ہی کو ہوگا. اگر آپ پورے سال عرفات میں بیٹھے رہے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. 9 ہی ذی الحجہ کو ہوگا اور عرفات کے میدان میں جا کر ہی ہوگا. آپ اگر ہندوستان میں ادا کرنا چاہو اور کسی میدان میں 9 ذی الحجہ کو جمع ہو جاؤ کچھ نہیں، کوئی ثواب نہیں. تو اللہ نے دن بھی متعین کر دیا اور افعال بھی متعین کر دیے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جو رہنا ہے وہ 2 چادروں ہی میں رہنا ہے، سلے ہوئے کپڑوں میں نہیں. تو دیکھیے وقت بھی متعین، افعال اور اعمال بھی متعین. تو حج وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے جگہ کی تعین بھی فرما دی، دنوں کی تعین بھی فرما دی. ایک عبادت تو یہ ہے. دوسری عبادت ہے قربانی. خداوند قدوس نے اس قربانی کے لیے بھی 3 دن متعین فرما دیے. 3 دن سے پہلے یا 3 دن کے بعد کرو گے چاہے ہزاروں بکرے اور جانور ذبح کر دو، وہ اللہ کے ہاں جو ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قربانی محبوب اور پسندیدہ ہے. اس کے علاوہ ایام میں اگر آپ کتنے ہی جانور ذبح کر دے کوئی اجر نہیں ہے اس پر. اللہ کو ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ قربانی ہے. تو وقت متعین کر دیا. تو دوسری عبادت قربانی ہے جس کے لیے وقت کی تعین کر دی گئی کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 کی غروب تک کیا کرو قربانی کر سکتے ہو. تو لہذا اب یہ جو ایام چل رہے ہیں، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. انشاءاللہ جمعرات کو اگلی جمعرات کو عید ہوگی، عید الاضحیٰ. ایک تو یہ آنے والی جمعرات ہے، اس سے اگلی جمعرات کو عید الاضحیٰ ہے. یہ جو ایام ہیں یہ بھی بڑے بابرکت اور بڑی فضیلت کے حامل ہیں. اس کی راتوں کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب اور پسندیدہ ہے. لیکن ہم لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، باتوں میں اور گپاشٹنگوں میں اور ہوٹلوں میں اور بیٹھکوں میں ہمارے ایام یہ لیل و نہار گزر جاتے ہیں. رات دن ایسا بے پرواہی میں لاپرواہی میں گزر جاتا ہے. تو ان ایام کی بھی بڑی فضیلت ہے دوستو. ان ایام میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہمیں ان راتوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے. اس لیے کہ جو وقت مل جائے
آخرت میں جب آپ اس کا اجر دیکھیں گے تو وہ آخرت کے اعتبار سے کم ہی محسوس ہوگا۔ تو اللہ نے جو فرصت کے لمحات دیے ہیں ان کو غنیمت جانو، ادھر ادھر بیٹھ کر اپنے ان اوقات کو جو ہے وہ ضائع مت کرو۔ وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور ہم اس کو ایسے گزار دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے کہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہو۔ مختلف حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، بھئی کچھ حصہ سو لو، کچھ عبادت کر لو، گھر میں ایسی ترتیب بنا لو، بڑا اجر ملے گا۔ تو بڑی فضیلت ہے ان ایام کی۔ آج جو ہمیں بات کرنی ہے اسی عنوان پر، سب سے پہلی بات کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پر فرض فرمائی ہے، اس کے لیے نصاب کیا ہے، کتنا مال و دولت کسی شخص کی ملکیت میں ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے جو نصاب مقرر کیا ہے، قربانی کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے، نصاب وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ بھئی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ پر کیا ہے، سال ادائیگی کے لیے سال گزرنا شرط ہے کہ آدمی جب پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہو رہا ہے تو سال کے اول اور سال کے شروع میں وہ صاحب نصاب ہو، جو مال اس کے پاس آیا اس نصاب پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی مال آپ کے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی سے چند دن پہلے آیا، چند دن پہلے آ گیا آپ کے پاس، تو اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ آپ صاحب نصاب ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ تو بہرحال قربانی کے لیے نصاب وہی ہے، اور قربانی میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی فقیر تھا اور 3 دنوں میں مالدار ہو گیا تو قربانی واجب، زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس صورت میں۔ بھئی 3 دنوں میں اگر غریب تھا مالدار ہو گیا، اس کے پاس کہیں سے اتنا پیسہ آ گیا جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے اس کے ذمہ، تو اس کو قربانی کرنا پڑے گی۔ زکوٰۃ میں ایسا نہیں، اس کے لیے تو نصاب پر سال گزرنا شرط ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو فوراً اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، نہیں، اگر وہ رمضان میں صاحب نصاب ہوا، اگلے رمضان تک اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا نصاب سنیے، وہ قربانی کا نصاب سنیے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یہ قدیم نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا، کسی کے پاس تنہا 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، تنہا کچھ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اتنی بات آ گئی سمجھ میں؟ تنہا نصاب کا مالک ہے تو قربانی واجب ہے، یا کسی کے پاس نہ تو زیور ہے یعنی چاندی کی شکل میں ہے، نہ سونے کی شکل میں، کچھ نہیں، اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہے مثلا، تو ظاہر بات ہے کہ 52.5 تولہ چاندی 5 لاکھ روپے میں آ جائے گی، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا 10 تولہ چاندی موجود ہے، کسی کے پاس، یعنی کوئی ایک نصاب کامل نہیں ہے، چاندی کا نصاب مکمل، سونے کا نصاب مکمل، تو اب قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اب حکم یہ ہوگا کہ نصاب چاندی کا دیکھا جائے گا۔ اگر 10 تولہ چاندی ہے، 2 تولہ سونا ہے، تو اب ایسی صورت میں 2 تولہ چاندی اور 2 تولہ سونا اور 10 تولہ چاندی دونوں کو جب ملائیں گے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پار کر جائے گا، تو قربانی اس کے ذمہ واجب ہوگی۔
یہی جمہور کا مسلک ہے، دارالعلوم مظاہر العلوم کا فتویٰ ابھی تک یہی ہے۔ کچھ ویڈیوز ایسی جاری ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر چاندی کا نصاب بھی مکمل نہیں ہے اور سونے کا نصاب بھی مکمل نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے ذمے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کچھ اس طرح کی ویڈیوز کیا ہے جاری ہوئی ہے، تو وہ جو ہے ان کی ذاتی رائے ہوگی۔ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ ان دونوں کو ملا کر چاندی کا نصاب اگر مکمل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگی، قربانی لازم ہو جائے گی۔ رہی یہ بات کہ صاحب سونے کو معیار بنایا جائے قربانی کے نصاب میں، اس لیے کہ انفع للفقراء ہے۔ اگر چاندی کو معیار بنایا جائے گا تو وہ جو ہے آدمی پر بوجھ زیادہ پڑ جائے گا، وہ بوجھ میں دب جائے گا۔ وہ بوجھ میں کیسے دب جائے گا بھائی؟ اگر چاندی کو معیار بنا دیا جائے تو غریب بوجھ میں کہاں سے دب جائے گا؟ اب تو آج کل بڑی سستیاں جو ہے قربانیاں ہو رہی ہیں، بھائی پورا جانور نہیں خرید سکتا، حصے لے لے، اور حصے بھی یعنی ایسی جگہوں پر جو قربانی ہو رہی، بعض جگہیں ایسی ہے جہاں سستی ہو جاتی ہے۔ بھائی جیسے قابل اعتماد لوگ ہیں ایسے ہمارے، جنہوں نے بتایا اور جانوروں کے فوٹوز بھی انہوں نے دکھلائے، وہ 2000 میں حصہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب 2000 میں حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے بھیا، جانور سستا ہے، 7000 کا جانور مل رہا، 6000 کا جانور مل رہا تو ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ تو بہرحال کہنا یہ کہ یہ بوجھ نہیں ہے غریب پر۔ بھائی غریب کی اگر شادی آتی ہے بچے کی، کتنا خرچ کر دیتا بتا دو، آپ خود بتاؤ۔ اگر غریب کی بچی کی شادی ہے کتنا خرچ کرتا ہے؟ زیور بھی دیتا ہے، ساز و سامان بھی چڑھاتا ہے، اور پھر اس کی دعوت دیکھو، ہزار روپیہ دعوتیوں پر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو قربانی کرنے میں 2000 روپے خرچ کرنے میں اس پر بوجھ پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جمہور کا مسلک یہی ہے کہ معیار سونے کو بنا کر چاندی کو حذف کر دینا صحیح نہیں ہے۔ چاندی بھی جو ہے وہ کیا ہے، قربانی میں نصاب۔ حالانکہ فقہا نے مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ ضرورت اصلیہ سے زائد کی ایک قید آتی ہے نصاب میں، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھ رہے کہ 3 جوڑی سے زائد اگر کسی کے پاس اتنے کپڑے ہیں جس سے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، قربانی اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ فقہا کیوں لکھ رہے ہیں؟ اگر چاندی ہی کو آپ سونے کو نصاب معیار بنائیں گے تو پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ، اور اسی طرح کے اور بہت سارے جزیات ہیں جو فقہا نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس لیے جو ویڈیوز اس طرح کی آئیں، پہلے آپ تحقیق کر لیا کریں پہلے، چونکہ حالانکہ یہ جو ویڈیوز جاری ہوئی ہے وہ عالم ہے، معتبر ہے، لیکن اگر ان کی کوئی بات جمہور کے خلاف ہوگی تو اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہمارے فقہا کی رائے یہی ہے، اور پھر متاخرین فقہا نے اسی کو بیان فرمایا کہ چاندی بھی نصاب کے لیے معیار ہے۔ اور ہمارے لیے کیا چاہیے بھائی؟ آپ دارالعلوم کا فتویٰ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مظاہر العلوم کا فتویٰ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج بھی اسی فتوے پر یہ حضرات قائم ہیں کہ چاندی بھی قربانی کے نصاب میں معیار ہے۔ محض سونے کو معیار قرار دینا اور چاندی کو ہٹا دینا، بھائی اب تو چاندی بھی تقریباً، چاندی کے لیے بھی معیار کیا ہے بھائی، تقریباً 2 لاکھ روپے کا آس پاس بن رہے ہیں چاندی کے بھی، تو تھوڑا ہے یہ 2 لاکھ روپے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے بہت ہی سستی تھی چاندی، سونا بہت اوپر تھا، حالانکہ اب بھی سونا بہت اوپر پہنچ گیا ہے، لیکن چاندی کی قیمت بھی اب بہت بڑھ گئی ہے۔ تو بہرحال دلائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ یہ بات خلاصتاً یہ بات یاد رکھیے کہ چاندی بھی نصاب قربانی کے لیے معیار ہے۔
لہذا اگر کسی کے پاس سونے اور چاندی کا نصاب مکمل نہیں ہے، دونوں کو ملا کر چاندی کا نصاب اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے بتا دی ہے کہ چونکہ میرے پاس بھی ویڈیوز آ چکی ہیں، مختلف لوگوں نے پوچھا ہے، تو ان کا جواب بس اسی میں ہو جائے، ان تک بھی یہ جواب پھر پہنچ جائے گا۔ رہی دلائل کی بات، دلائل پھر عرض کر دیے جائیں گے، بتا دیے جائیں گے، تحریری طور پر دلائل موجود ہے، فتاویٰ کی شکل میں موجود ہے، انٹرنیٹ پر پڑے ہوئے ہیں، دارالعلوم کا فتویٰ بھی پڑا ہوا ہے، یہاں کے فتاویٰ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ لوگ بس اتنی بات یاد رکھیے گا خلاصتاً کہ اس پر جو ہے اس کو معیار چاندی کو قربانی کے لیے معیار بنایا جائے گا۔ اور کوئی بھی مسئلہ اگر بھائی میڈیا پر کوئی بھی مسئلہ اگر نشر ہو رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر تو یہ فضل فرمایا کہ آپ مظاہر کی جڑ میں ہیں اور آپ دارالعلوم کی جڑ میں ہیں، یہاں مفتیان کرام سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں معتبر علماء اور فقہاء موجود ہیں، آپ ان سے فوراً مسئلہ پوچھئے، آپ اس پر نہ جائیے۔ ٹھیک ہے اگر معتبر بھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن آپ پوچھیے جب آپ کے پاس اللہ نے آپ کو ایک نعمت سے، خداوند قدوس نے ایک نعمت دے رکھی ہے، دارالافتاء یہاں موجود ہے، فوراً آپ پوچھئے کہ صاحب یہ آیا ہے اور ہمیں اس کے متعلق بتائیے کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا آپ کے اوپر کرم ہے، ورنہ ایسی جگہیں بھی موجود ہے جہاں کوئی مسئلہ بتانے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علماء کے شہر میں، ہمیں اس شہر میں جہاں دارالعلوم اور مظاہر جیسی عظیم درسگاہیں موجود ہیں اور جہاں عظیم مفتیان کرام اور فقہائے اعظام موجود ہیں، ہم ان سے ہر چیز میں اپنی رائے لے سکتے ہیں، تو اللہ کا اس پر شکر ادا کریں اور فوراً پوچھیں۔ چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، پیسہ کتنا ہونا چاہیے؟ چاندی کے وقت چاندی کے وقت یعنی 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کے وقت اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، ہاں زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ کے لیے کہ اس پر نصاب پر پورا سال گزرے، اور یہاں جو ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، نہیں 1 لاکھ سے اوپر ہی ہونا چاہیے جی۔ تقریباً آج کل جو ہے یعنی جو چاندی کا نصاب ہے، باقی تو اس سے کیا نام ہے سنار سے معلوم کیا جا سکتا ہے، تقریباً 2 لاکھ روپے کے آس پاس بیٹھے گی قیمت کے اعتبار سے۔ اب مہنگی ہو گئی چاندی ہے، ہاں تو 2 لاکھ روپے جی 52.5 تولہ تو کم بیٹھی ہے، نہیں، یہ تو میں نے قدیم وزن بتایا۔ اب اگر جو موجودہ وزن دیکھیں گے، موجودہ جو وزن ہے گرام کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے، تو وہ تقریباً جو ہے یعنی آپ اگر حساب لگائیں گے تو 2 لاکھ کے آس پاس ہی بیٹھے گی، اس سے کم نہیں بیٹھے گی چاندی جو ہے جی۔ 1,70,000 یعنی 2.25 لاکھ کے آس پاس، تو آپ اندازہ لگا لیجئے جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو اس کے پاس، اگر اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اتنی رقم اگر اس کے پاس موجود ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں اگر ادھار میں تب بھی وہ تو آنی ہے بھئی، اگر ادھار میں ہے تو اپنی ملکیت ہی، تو لہذا اگر اپنے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، ادھار میں ہے، تو آپ قرض لے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب آئے گا وہاں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے 2 تولہ، صرف 20 تولہ چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ روپیہ ہے، جو الفاظ میں بول رہا ہوں وہ یاد رکھنا، کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے، 3 تولہ سونا ہے، کچھ نہیں ہے، نہ چاندی ہے نہ پیسہ ہے، تو قربانی واجب نہیں۔ کسی کے پاس صرف جو ہے چاندی ہے، 10 تولہ 20 تولہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، سونا بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ کہ لگے 2 تولہ سونا تو 3 لاکھ کا بیٹھے گا، بھائی 1.5 لاکھ کا اگر مانے 1 تولہ تو 3 لاکھ کا ہو گیا، تو قیمت بہت بیٹھ رہی، چاندی سے بھی زیادہ قیمت بیٹھ رہی، تو اس میں یاد رکھیے گا اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ دیکھا جائے گا۔ کتنا دیکھا جائے گا؟ جو قدیم تولہ ہے اس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ورنہ آج کے اعتبار سے 87 گرام کچھ پوائنٹ بیٹھتا ہے وہ،
تو اگر اس سے کم ہے اور اس کے علاوہ چاندی اور روپیہ کچھ نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں، زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ حالانکہ قیمت اگر کے اعتبار سے دیکھیں تو کئی گنا بڑھ جائے گی، لیکن یہاں یہاں قیمت کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں دیکھنا ہے سونا جب موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو سونا مکمل ہونا چاہیے اس کا نصاب۔ چاندی اگر ہے اور کچھ نہیں ہے تو وہ مکمل اس کا پورا نصاب ہونا چاہیے۔ بات آئی سمجھ میں نا؟ ہاں، یہ تو بہرحال یہ ایک نصاب کی بات تھی جو ہم نے آج آپ کو بتائی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور ذہن میں رکھنے کے بعد اس کے خلاف کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے تو فوراً آپ کو رجوع کرنا چاہیے، فوراً آپ معلومات حاصل کریں کہ ہم یہ صاحب ہمارے پاس واٹس ایپ پر یہ میسیج آیا ہے، فلاں پر جگہ پر یہ میسیج آیا، ذرا اس کے متعلق ہمیں بتائیے کیا مسئلہ ہے، تو فوراً اس پر اعتبار نہ کرتے ہوئے جب اللہ نے آپ کو ایک نعمت سے نوازا ہے تو اس کی تصدیق کر لو، اگر وہ صحیح ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی خراب ہو جائے، آپ کا پیسہ ضائع چلا جائے، آپ ایک حق ادا کرنا چاہتے ہیں دل کے گہرائی اور اخلاص کے ساتھ، معلوم ہو رہا کہ وہاں تو قربانی نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے معلوم کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 50 تولہ چاندی ہو اور 2 گرام سونا ہو، ہاں تو ہو جائے گا، نصاب پہ پہنچ، ہاں نصاب پہنچ جائے گا بھائی۔ 2 گرام سونا جو ہے، اب ادھر جو ہے 50 تولہ چاندی تو 2.5 تولہ، یعنی اگر 12 گرام کا ہم لگا رہے ہیں تو اب اگر اس میں جو ہے 2 گرام چاندی جو ہے وہ تو پہنچ جائے گی، 2 گرام سونا جو ہے کئی تولے آ جائیں گے اس میں، تو بھائی کئی تولے آ جائیں گے نا اس میں، تو چاندی کا نصاب ادھر مکمل ہو رہا، تو اگر چاندی کا نصاب مکمل ہو رہا یعنی سونے کا نصاب بھی مکمل نہیں ہے، چاندی کا نصاب بھی مکمل نہیں ہے، مگر دونوں کو ملا کر چاندی کا نصاب اگر پہنچ جائے، مکمل ہو جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی، تو یہ بات یاد رہے گی۔ اگر دونوں کو ملا کے نہ ہو اور پھر رقم ہو تو ہاں پھر ظاہر بات ہے پھر چیزوں کو ملا لی جائے گی، ہاں مطلب وہ چاندی کا نصاب مکمل ہو رہا، نصاب جو ہے جو چاندی کا، اسی کو میں زور دے کر بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاندی کے نصاب کو معیار نہیں بنایا جائے گا، سونے کو بنائیں گے، اسی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں، چاندی کا نصاب کو بھی معیار بنایا جائے گا، اسی پر آج تک جو ہے فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور جمہور علماء اسی کے قائل ہے، دلائل اپنی جگہ پر موجود ہے، ان تمام دلائل کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اتنا ہے کہ مسئلے سے واقف ہو جائیں۔ تو چاندی کا نصاب اگر پورا ہو رہا تو اس پر جو ہے کیا ہے، قربانی واجب ہو جائے گی۔ رہی وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ غریب انفع للفقراء، یہ ہے کہ سونے کا نصاب کا اعتبار کرنا چاہیے، چاندی کے نصاب میں جو ہے وہ غریب پر بوجھ ہوگا، کیا بوجھ ہوگا بھائی؟ کوئی بوجھ نہیں ہے، بوجھ کیا ہے اس کے اندر، سستی ہے، آپ یہ دیکھیے، یعنی یہ نفس کی دسیسہ کاری ہوتی ہے کہ وہ جب ذاتی معاملات پر خرچ کرنے پاتا تو جس سے چاہے کرا لو، وہاں بوجھ محسوس نہیں کرتا، وہ اللہ کی ایک عبادت کو ادا کرنا ہے، اس عبادت کے لیے ہیلے اور بہانے اور ادھر سے جو ہے فتاوا کو تلاش کرتا ہے کہ ہمارے حق میں مل جائے، تو وہ ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے، اور جب شادی اور بیاہ کرتا ہے وہاں نہیں پوچھتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہ پوچھ کے کرتا ہے، وہ حرام کا بھی ارتکاب کر رہا، ناجائز کا بھی ارتکاب کر رہا، تو بوجھ نہیں۔ اور اس دور میں نے بتا دیا، حصہ بڑا سستا، 2000 روپے میں کون سا بوجھ پڑ جائے گا، غریب سے غریب آدمی کر سکتا ہے اسے، اس دور میں تو اتنے پیسے تو ہوں گے ہی۔ تو بہرحال ایک نصاب، ایک معیار متعین کر دیا گیا ہے، وہی معیار اور وہ نصاب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی مسائل انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، ہر آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کیسے کیسے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں موت تک اسلام پر قائم اور دائم رکھ، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے، اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے اور گمراہوں سے ہماری حفاظت فرما۔
نئے نئے مسائل آج کے دور میں پیدا ہو رہے ہیں جو گمراہ کن ہے، جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے۔ اے اللہ ان تمام فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ شریوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اور پورے عالم میں امن و امان کا معاملہ فرما، ہمارے ملک میں بھی امن کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔